انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک کو خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں، رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ نے عقل عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غائب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس کائنات میں جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال قبل ہی یہ اس دنیا میں موجود تھے۔ جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں رہتے تھے، لیکن جب اللہ نے انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویرانوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی، نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی پر بھی ڈول بجانا، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کے آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ماں یا باپ میں سے ایک جن تھا۔ بہت سارے علماء اور محققین نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو حرام اور ممنوع قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ ہوتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی یا مٹی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے حضرت آدم کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس طرح جنات کا پہلا جد امجد اور جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں سے آگ کا عنصر باقی نہ رہا۔ بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ،
پاؤں اور دوسرے اعضاء دوسری عام حالت میں بدل گئے، جیسے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا۔ آپ نے اس کا گلا گھونٹا اور آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے لعاب دہن گر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی زبان سے گرنے والے لعاب کو محسوس کیا، جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسان میں شادی اور جنسی تعلقات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عسکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ کی محفل میں کہانوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر شروع ہوا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قیاس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ دور جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر شام ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقرر پر اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کہانوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غائب کی باتیں بتانے لگا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں کوئی خبر نہ دی، بس یہ کہا کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، اب میں غائب کی کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارالمی نے اپنی کتاب اکتاب السنن میں لکھا ہے کہ جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے کہا کہ ایک جن ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس لڑکی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ ہم سے روبرو گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں، تمہاری ہی طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی ہماری طرح مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے جنات ہیں۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد
اور جنات مردوں کا انسانی عورتوں سے نکاح کرنا نہ صرف مکروہ بلکہ حرام ہے۔ اسلام اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا کہ ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔